بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی اقتصادیات کے جس بنیادی موضوع پہ ہم بات کریں گے وہ ہے سرمایہ دارانہ نظام اور اسلامی معیشت میں بنیادی فرق۔ سرمایہ دارانہ نظام اور اسلامی معیشت میں بنیادی فرق جاننے سے پہلے ہم چند ان مسلمات کا ذکر کرتے ہیں جو دونوں نظاموں میں تسلیم شدہ ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی بات بازار کی قوتیں ہیں۔ بازار کی قوتیں یعنی طلب و رسد ایسی قوتیں ہیں جن کے ذریعے سے اشیاء کی قیمتوں کی تعیین ہوتی ہے۔ یعنی کسی چیز کی ڈیمانڈ جب بازار میں زیادہ ہوتی ہے تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اور کسی چیز کی رسد یعنی سپلائی زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے۔ اس اصول کو دونوں نظام تسلیم کرتے ہیں۔ دوسری چیز ذاتی منافع کا محرک ہے، یعنی کوئی شخص اس نیت سے کاروبار کرنا چاہے کہ اس کو نفع حاصل ہو تو اس کی دونوں نظام اجازت دیتے ہیں، اور اسلام اس کو چند پابندیوں کے ساتھ مقید کرتا ہے۔ تیسری چیز ذاتی ملکیت کا تصور ہے، یعنی کوئی شخص کسی چیز کا مالک بننا چاہے تو وہ بن سکتا ہے، اس کی بھی دونوں نظام اجازت دیتے ہیں اور دونوں نظاموں میں یہ تسلیم ہے، لیکن اسلام اس کو بھی چند پابندیوں اور چند قیود کے ساتھ مقید کرتا ہے۔ ان مسلمات کو جاننے کے بعد اب ہم چند ان امتیازات کا ذکر کرتے ہیں جو سرمایہ دارانہ نظام کے ساتھ خاص ہیں یا اس کی خرابیاں بھی شمار کیے جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز منافع کا محرک بے لگام ہونا۔ سرمایہ دارانہ نظام میں کوئی شخص منافع کمانا چاہتا ہے تو اس کو ہر قسم کی اجازت ہے، اس کے لیے کسی قسم کی اخلاقی غیر اخلاقی جائز ناجائز حلال حرام کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ دوسری چیز ذاتی ملکیت کے سرمایہ دارانہ نظام میں لامحدود اختیارات ہیں، یعنی جو شخص کسی چیز کا مالک بن گیا وہ اس کو ہر طرح سے استعمال کر سکتا ہے، اس کے لیے کسی قسم کی کوئی قدغن کوئی پابندی نہیں ہے۔ تیسری چیز کسی قسم کی سرمایہ دارانہ نظام میں دینی تعلیمات نہیں ہے، لہٰذا کسی کاروبار کے لیے جائز ناجائز یا حلال حرام والی کوئی تمیز نہیں ہے۔ اگر اس میں کسی قسم کی کوئی پابندیاں موجود بھی ہیں تو وہ انسان کی اپنی لگائی ہوئی ہیں، وہ اپنے مفاد کے جب ان کو آڑے آتا دیکھے تو ان کو تبدیل کر سکتا ہے۔ چنانچہ ان خرابیوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ سود، سٹہ، جوا اس قسم کے کاروبار بالکل جائز ٹھہرے، اور کسی کو اس سے کوئی غرض نہیں تھی کہ میرا کاروبار اخلاقی ہے یا غیر اخلاقی، میں جن اشیاء کا کاروبار کر رہا ہوں وہ مضر ہیں یا وہ مفید ہیں، اس سے کسی کو کوئی سروکار نہیں۔ اور اسی طرح کاروبار میں اجارہ داریاں قائم کر کے مصنوعی قلت پیدا کر کے اشیاء کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ پیدا کیا گیا، اور طلب و رسد کا نظام بالکل مفلوج ہو کے رہ گیا۔ جو ایک قیمتوں کی تعیین کا قدرتی نظام تھا وہ اپنے قدرتی ماحول کے باقی نہ رہنے کی وجہ سے وہ بے فائدہ ہو گیا، اور دولت چند ہاتھوں میں سود، جوئے، سٹے جیسے معاملات کی وجہ سے چند ہاتھوں میں سمٹ کے آ گئی، اور غریب غریب تر ہو گیا اور امیر امیر تر ہوا۔ اور ان چند امیر تر ہونے والے لوگوں کے مفادات پر جب بھی کسی معاملے کی وجہ سے زد پڑی تو انہوں نے اپنے مفادات کو سامنے رکھا اور اجتماعی مفادات بالکل نظر انداز ہو گئے۔ اور ڈالر پہ جو جملہ لکھا ہوا ہے ٹرسٹ ان گاڈ، وہ صرف جملے کی حد تک باقی رہا، اس کا عملی زندگی میں کوئی اثر باقی نہ رہا۔ جبکہ اسلامی معاشی نظام جو ہے وہ اس میں اصل الاصول اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور اللہ تعالیٰ کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم کر کے اس کی ہدایات پر عمل کرنا ہے، اور اس کی ہدایات اور اس کی پابندیوں کو مان کر ذاتی ملکیت، ذاتی نفع اور مارکیٹ کی قوتوں کو اس کے دائرہ کار میں استعمال کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی لگائی ہوئی پابندیوں کا لحاظ رکھتے ہوئے ربا، قمار، ذخیرہ اندوزی، ناجائز خرید و فروخت اور شارٹ سیل وغیرہ یہ سب معاملات ممنوع قرار ہو گئے۔ اور ان ساری پابندیوں پر عمل کرنے کا نتیجہ ایک مجموعی اثر پر نکلے گا، جس اثر کے نتیجے میں معاشی توازن برقرار رہے گا، اور یہ ہر 8-10 سال بعد آنے والے فائنانشل کرائسس سے حفاظت ہوگی، اور دولت کی منصفانہ تقسیم ہوگی، چند ہاتھوں میں دولت کا ارتکاز نہیں ہوگا، اور معاشی سرگرمیوں کے لیے لوگوں کو مساوات کے درجے پر موقع ملیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا۔